ایک آدمی جتنا نیک ہو، جتنا فلاحی اور رفعی کام کرتا ہو، لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور ایمان نہیں ہے، تو ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ کیونکہ اس میں بھی بات سارا ہمارے یہ تجزیہ نگار بیٹھتے ہیں جب میڈیا کے سامنے تو کہتے ہیں یار یہ مولویوں نے جنت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، وہ فلاں دیکھیں مدر ٹریسا نے کتنی خدمت کی ہے انسانیت کی، وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ بابا وہ ساری دنیا کے غریبوں کو گھر بنا کے بھی دے دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ نے ساری انجینئرنگ سیکھ لی لیکن آپ کو تالے کا پاس ورڈ ہی نہیں پتا، تو مجھے بتا وہ لوگ کیسے کھلے گا؟ جب آخرت کے اندر جنت میں اگر تمہیں جنت کے داخلے کا پاس ورڈ چاہیے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ نہیں ہوگا، اصول ہے۔ ورنہ آتم طائی کتنا سخی تھا، ٹھیک ہے ان کی کوئی اچھی صفت ہے کافر کی، اس کی آپ تعریف کریں، لیکن اگر جنت مولویوں کے نے الاٹ نہیں کرنی تو تمہیں کس نے اختیار دیا ہے تم ہر ایک کو بانٹتے پھرو؟ تو اس لیے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ چاہے فلاحی کام کرو، جو کچھ بھی کرو، غریبوں کو کھلاؤ، جو کچھ بھی کرو، تم بھلے جناب کیا کہتے ہیں وہ جے ڈی سی کا جو کیا نام ہے اس کا نام بھی پتہ نہیں، اس کا ممبر پہ لینا چاہیے یا نہیں، ناپاک آدمی کا، جو بدبخت حضرت عمر کا نام نہ لے، جو لوگوں کی درخواستیں دکھا رہا ہو، دیکھیں جی ان مسجدوں سے بھی آئیے، یہ فلائیہ مسجد سے آئیے یہ، اور جب نکالتا ہے اس پہ حضرت عمر کا نام آتا ہے، پڑھتا ہی نہیں اور فوراً رکھ دیتا ہے۔ جو مردود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہوئے شرما رہا اور اس کی زبان پہ نہ آ رہا اور وہ سمجھ رہا ہو کہ عمر کا نام میں اپنی زبان پہ نہ لاؤں، وہ حضرت عمر کو اتنی حیثیت نہیں دیتا، تم اپنی زکوٰۃ اس کو دو گے؟ وہ چاہے ڈائلیسس سینٹر کھولے، چاہے جو کچھ بھی کرے، کبھی لیاری میں کھولے، کبھی لیاقت آباد میں کھولے، اگر ایمان نہیں ہے، اسی عقیدے پہ مرا، خدا کی قسم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہاں ایمان والا ہے، غریب گناہگار سے گناہگار ہے، ہم اس پر جہنمی ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیا پتہ اللہ کو اس کو کون سا کام پسند آ جائے، ابھی دیکھنا آئے گا۔ اور ہے اس کا تعلق اس طبقے کے ساتھ جے ڈی سی والے کا، اور وہ شہنشاہ نقوی کی سرپرستی میں یہ چل رہا ہے اور تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ 22 ارب روپے کرونا کے دنوں میں اس نے 3 مہینے میں جمع کیے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے؟ زینبیون اور اسی طریقے سے اور شیعہ جو دہشت گرد جماعتیں ہیں، ان سب کے اندر سے معاونت کرتے ہیں یہ لوگ۔ تمہارے سامنے شام اور عراق نہیں ہے، ایک آدمی جو ایک طبقہ جو زکوٰۃ کا قائل نہیں ہے، جن کے عقیدے میں زکوٰۃ کا انداز ہی کچھ اور ہے، آپ اپنی زکوٰتیں اس کو دے رہے ہو، وہ جو تمہاری زکوٰۃ جہاں لگائے گا پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ اتنے زیادہ وہ نہیں بنا کرو، ہم جی وسیع ظرف ہیں، بیگم کے لیے بھی ظرف وسیع کرنا، اس کی چھوٹی سی بات پہ جناب منہ بناتا ہے، اپنے امام کے متعلق بھی ظرف وسیع کرنا۔ اس لیے یاد رکھو یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہم جس کو کہیں کہ جی یار نہیں ایسا نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح، کیوں صحیح ہے؟ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ تو آج کتنے لوگ اپنے جے ڈی سی کو جو ہے وہ زکاتیں دے کے اپنی زکوٰۃ کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں۔ بابا اس کا حال تو یہ، ابھی دیکھو اجتماعی قربانی میں انہوں نے اونٹ کا حصہ جو پچھلے سال میں لایا تھا تو 2500 روپے ایک آدمی کا حصہ رکھا، 2500 میں آپ جو ہے اونٹ کی قربانی کرے۔ اور بھائی اونٹ کی قربانی 2500 میں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے نا ان کی کتاب ملا یازر الفقی، ان کی اصول اربع کی کتاب ہے، اور ان کے مذہب میں یہ کہ اونٹ کی قربانی میں 70 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، 7 کی ضرورت نہیں ہے، 70 افراد بھی۔ میں نے کہا یہ اجتماعی قربانی ہو رہی ہے یا اجتماعی زیادتی ہو رہی ہے؟ وہ سارے معاملات اپنے مسلک کے مطابق کرائیں گے اور تم اپنی زکاتیں وہاں دے رہے ہو۔ اس لیے سوچ سمجھ کے خرچ کرو۔
ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی غریب کی مدد نہیں کرو، لیکن ایک انسان کے ہاتھ میں رکھ کے اس کے ذریعے سے کرواؤ تاکہ زکوٰۃ صحیح تو ہو۔